4 اگست 1914 کو برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ یہ وہ جنگ تھی جو ایک عورت کے قتل سے شروع ہوئی۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے میں کس جنگ کی بات کر رہا ہوں جو ایک عورت کے قتل سے شروع ہو کر ایک جنگ عظیم بن گئی۔ میں بات کر رہا ہوں جنگ عظیم اول کی، جسے ورلڈ وار 1 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ عورت آرچڈیک فرانز فرڈینینڈ کی بیوی تھی جو آسٹریا کے تخت کا وارث تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جو ایک عورت کے قتل سے شروع ہوئی۔ 28 جون 1914 کو فرانز فرڈینینڈ اور اس کی اہلیہ صوفیا کو 19 سال کے گوگلیو پرنسپ نے گولی مار کے قتل کر دیا، جو بوسنیا کا ایک نوجوان تھا۔ ان کی موت کے 4 ہفتے بعد آسٹریا ہنگری کے اتحادیوں اور سربیا کے اتحادیوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا، جس سے پہلی جنگ عظیم کا وجود شروع ہوا۔ کیونکہ اس وقت یورپ میں اتحاد کا نظام تھا تو یہ جنگ کا ماحول بہت تیزی سے گرم ہوتا گیا۔ رشیا نے سربیا کی حمایت کی اور سربیا کی حمایت کرتے ہوئے جنگ کے میدان میں اپنی فوجیں اتار دی۔ اس کے برعکس جرمنی نے آسٹریا ہنگری کے ساتھ مل کر 1 اگست 1914 کو رشیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ جب جرمنی نے رشیا پر حملہ کیا تو رشیا کی مدد کرنے کے لیے فرانس میدان میں آیا، تو جرمنی نے رشیا کے مددگار فرانس کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا اور اپنے منصوبے کے مطابق فرانس کو شکست دینے کے بعد بیلجیم پر حملہ کر دیا۔ یہاں تک تو جرمنی ہر جنگ جیت رہا تھا، مگر بیلجیم پر حملہ کرنے کے بعد حالات پہلے جیسے نہ رہے۔ جب جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کیا تو برطانیہ اور بیلجیم کے درمیان جنگی صورتحال میں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کا منصوبہ ہوا تھا، جس کے تحت بیلجیم کی جگہ برطانیہ کو آنا پڑا، اور جب برطانیہ جرمنی کے خلاف جنگ میں آیا تو یہ جنگ جرمنی پر بھاری پڑ گئی۔ یہ پہلی جنگ عظیم تھی اور ایک نئی صدی کا آغاز تھا، یا یوں کہیں کہ ایک نئی ٹیکنالوجی کی دنیا کا۔ اس جنگ میں پہلی بار مشین گن، زہریلی گیس، ٹینک اور ہوائی جہاز جیسی نئی اور تباہ کن ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھا گیا۔ ان سب چیزوں نے جنگ کا ماحول تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ میں فوجیوں نے زمین میں خندقیں کھود کے دوسرے فوجیوں اور ان کے ٹینکوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکا۔ اس جنگ میں فوجیوں نے سرحدوں پر خندقیں کھودی جس سے وہ دشمن کے ٹینکوں اور ان کو داخل ہونے سے روک سکیں۔ خندقوں نے ان کی سرحدوں کی تو حفاظت کی، مگر ان فوجیوں کی قبریں انہی خندقوں میں بن گئی۔ اگر بات کی جائے اس جنگ کی تو یہ زمین پر تو ویسٹرن فرنٹ میں فرانس، لگزمبرگ اور بیلجیم کی زمینوں پر لڑی گئی، اور ایسٹرن فرنٹ میں رشیا کی زمینوں پر، اور ان کے علاوہ اٹلی، مڈل ایسٹ اور افریقہ کے کچھ حصوں پر بھی جنگ عظیم اول کی کچھ لڑائیاں ہوئیں۔ اور اگر سمندروں کی بات کی جائے تو ان میں زیادہ تر نارتھ سی اور اٹلانٹک کا نام آتا ہے۔ جنگ عظیم اول میں ابھی تک جہاز نئے آئے تھے، تو اسی لیے یہ زیادہ تر 3 کاموں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ پہلا اسکاؤٹنگ کے لیے کہ کہاں دشمن چھپا ہوا ہے، دوسرا بمباری کے لیے، اور تیسرا فوٹوگرافی اور توپ خانے کی ہدایت کے لیے۔ اگر تباہی کی بات کی جائے تو جنگ عظیم اول میں بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ اس جنگ میں تقریباً 20 ملین لوگ مرے اور 21 ملین زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں تقریباً 9.7 ملین فوجی اہلکار اور تقریباً 10 ملین شہری شامل تھے۔ 1918 کے موسم خزاں تک یہ واضح تھا کہ جرمنی پہلی جنگ عظیم ہار جائے گا، کیونکہ جنگ کی وجہ سے جرمنی کی آبادی گھریلو طور پر بہت زیادہ پریشان تھی، اور معیشت کی بات کی جائے تو ان کی معیشت بھی دباؤ میں تھی۔ برطانیہ نے جرمنی کے لیے بحری ناکہ بندی کر دی تھی، جس سے جرمنی میں خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی۔ 1918 میں 2,93,000 جرمن بھوک اور ہائپوتھرمیا سے مر چکے تھے، اور اس سب کے باوجود اب جرمنوں کے لیے یہ جنگ جاری رکھنا بہت مشکل تھا۔ ان سب مصیبتوں کے ساتھ ساتھ جرمن کرنسی اپنی ویلیو بھی کم کر رہی تھی اور حکومت کا بجٹ خسارے میں چل رہا تھا۔ جرمن کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں حکمران بادشاہ قیصر ولیم دوم کو مجبور کر دیا کہ وہ حکومت چھوڑ دیں۔ 9 نومبر 1918 کو فریڈرک ایبرٹ نے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی سنبھال لی اور ساتھ ہی جرمنی کی حکمرانی بھی سنبھال لی۔ ان سب حالات میں جرمنی نے پوری طرح ہتھیار ڈال دیے تھے، اور 11 نومبر 1918 کو جنگ عظیم اول پوری طرح ختم ہو گئی تھی۔ میرے یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لیے اور بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو